حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، وفات ہو گئی. غسل دینے لگے، لوگوں نے کمر پہ دیکھا کالے کالے نشانات ہیں. پوچھا یہ پھوڑے کے نہیں، یہ پھنسی کے نہیں، یہ تو لمبے لمبے نشانات ہیں، کیا بات ہے؟ جواب دیا شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے، تمہیں علم ہونا چاہیے. ترکستان کا مقابلہ ہوا انگریز سے، انگریز نے ترکستان کے خلاف مولویوں سے فتوے لیے. دونوں قسم کی مولوی بہت عرصے سے چل رہے ہیں، اصلی بھی نقلی بھی، کھڑے بھی اور بناسپتی بھی. جیسے ڈالٹا گھی ہے نا، ڈالٹا مولوی بہت ہے. انگریز کو خوش کرنے کے لیے اس وقت میں ترکستان کے مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا. مقابلہ کرو، گولیاں چلاؤ، ترکستان والے مسلمان نہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بااثر عالم تھے، بزرگ تھے. دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم ہے. دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم مولانا محمود الحسن. دستخط کر دیں اس فتوے پہ، ترکستان کے مسلمان کافر ہیں. فرمانے لگے ہرگز میں کسی مسلمان کو کافر کہنے کو تیار نہیں. آج یہ بات نوٹ کر کے لے جاؤ، یہ جو کافر کافر کہتے پھرتے ہیں، یاد رکھو جو اندر ہوگا وہی باہر آئے گا. ارے اگر شیشی میں عطر خوشبو آئے گی، اور اگر مٹی کا تیل ہے بدبو آئے گی، پٹرول ہوگا بدبو آئے گی، ڈیزل ہوگا بدبو آئے گی. اور اگر قیرورہ حکیم کو دکھانے کے لیے پیشاب بند کر کے لے جاؤ بدبو آئے گی، ہینا بند کر دو خوشبو آئے گی، گلاب لے کے چلو خوشبو آئے گی، رائبیل لے کے چلو خوشبو آئے گی، رات کی رانی ہوگی خوشبو آئے گی. جس کے اندر کفر ہوتا ہے باہر بھی کفر نکلتا ہے، اندر ایمان ہوتا ہے باہر قرآن نکلتا ہے. مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے جواب دے دیا انگریز کو، میں پورے ملک کے ترکستان کے مسلمانوں کو تو کیا، میں ایک مسلمان کو کافر لکھنے کو تیار نہیں. نہ معلوم کل میرا خاتمہ کس حال میں ہوگا. میں نہیں لکھتا. انگریز نے گرفتار کر لیا، کئی رات تک بند کر کے رکھا. ساری رات شیخ الہند نے پیٹھ پہ کوڑے تو کھا لیے مگر ایک مسلمان کو کافر نہیں لکھا. یہ ان کوڑوں کے نشانات ہیں جو انگریز ظالم نے مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو مارے. پھر انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے، شیخ مدنی پیدا کیے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور یہ بہت بڑے بڑے بزرگ اور اللہ والے اس دارالعلوم دیوبند کے فیض نے پیدا کیا ہے. تو انہی کو کہتا ہے سوادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے. مناظر نکلے، مجاہد نکلے، عالم نکلے، حافظ نکلے، فاضل نکلے، بڑے بڑے پیدا ہوئے جنہوں نے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دانت کھٹے کر دیے. تو حضرت مولانا قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ شیخ مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں با کمال لوگوں کے شاگرد تھے. اللہ پاک نے اتنی بڑی سعادت بخشی. اللہ میاں پوچھے گا دنیا میں کیا کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کپڑا بیچتا تھا، کوئی جواب دے گا میں کلفی بیچتا تھا، کوئی کہے گا میں گڈیری بیچتا تھا، کوئی کہے گا میری کریانے کی دکان تھی، کوئی کہے گا میری ڈاکٹری کی دکان تھی، کوئی کہے گا میں دفتر میں بیٹھ کر لوگوں کے لہو پیا کرتا تھا. اور کسی کا جب نمبر آئے گا خداوند کریم پوچھے گا تیرا دنیا میں کیا شغل تھا، والعلامین سے لے کے قرآن شروع کر دے گا، اللہ کے عدالت میں والناس تک پڑھ دے گا. اے میرے رب تو جانتا ہے تو سچا، تیرا کلام سچا، تیرا محبوب سچا، تیرا قرآن تھا، میری زبان تھی، میں نے ساری عمر اس کی تلاوت کی ہے.
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ پیدا ہوں گے جن کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. میدان محشر خوفناک منظر، ہوش ربو گھڑی، کوئی کسی کا نہیں. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی اپنا بننے کو تیار نہیں. 50,000 سال گزر گئے، پانی آنکھوں سے نہ دیکھا، زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی ہے. خداوند کریم کی طرف سے لوگوں پہ پریشانی ہے. نہ درخت ہے، نہ چشمہ ہے، نہ کھو ہے، نہ ندی، نہ نالا، نہ دیوار، نہ بلڈنگ، کچھ بھی تو نہیں. ایسی صورت میں کچھ لوگ نورانی منبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو پورے میدان محشر کو مہکا رہی ہوگی. لوگ کہیں گے الہی یہ کون سے نبی ہیں، یہ کون سے پیغمبر ہیں جن کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے، پورا میدان محشر مہکا ہوا ہے. جواب ملے گا یہ نبی نہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر قرآن کریم پڑھا، ساری عمر قرآن کریم پڑھایا. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے خون کے قطرے قطرے میں قرآن کریم بسا ہوا تھا. ان کے رگ و ریشوں میں میرا کلام بسا ہوا تھا. ان کی زندگی کا محور میرا کلام پاک تھا. ان کا رات دن کا اٹھنا بیٹھنا میرا کلام پاک تھا. اور لوگوں یہ میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. انہوں نے میرے قرآن کو رگ رگ میں بسایا. آج ان کو میں نے عرش عظیم کی چھاؤں میں بسا لیا. قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی موت آئی اور قبر سے جب اٹھے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھے. یہ فیصلہ ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھو گے. اسی لیے کہا کرتا ہوں کنجریوں کے گانوں سے بچو. ایسا نہ ہو ادھر تو لطف اندوز ہو رہا ہو، ادھر تو گانے کا رسیا بنا بیٹھا ہو، ادھر روح نکل جائے. اور ایسے لوگوں سے میرا کیا واسطہ، کہتا جو قبا پوشی کی پردوں میں، قبا پوشی کے پردوں میں جو عیاشی کے رسیا ہو، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہو، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. نماز نہیں پڑھنی، تلاوت نہیں کرنی، درود شریف نہیں پڑھنا، آقا کی ذات گرامی کا دیا ہوا قرآن نہیں پڑھنا. ڈھولک پہ تھاپ لگے، ہارمونیم سے آواز اٹھے، پھر کھڑا ہو کر کے صوفی حال کھیلتا ہے. ادھر تال زیادہ لگتی ہے، ادھر یہ زیادہ ناچتا ہے. قرآن کریم نے فرما دیا والذین اوتوا العلم درجات. علم والے ایسا نہیں کیا کرتے. وہ ڈھولک کے قریب نہیں جاتے، وہ طبلے سرنگی کے نزدیک نہیں جاتے، وہ ہارمونیم پہ مستی نہیں کرتے، وہ کلام الہی میں ساری عمر مست رہتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے، یوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو میں قرآن کریم کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ پڑھتا ہے. ادھر آواز آئے گی اور میرا قرآن کریم تلاوت کرنے والوں ادھر آؤ. خلق سامنے آ جائے گی.
اب آئے گی جاؤ تمہاری جنت کا رقبہ متعین کرنا، یہ میرے قرآن کلام کی توہین ہے۔ اپنا مرتبہ خود بناؤ، اپنا حدود اربع جنت میں خود متعین کرو، کسی فرشتے کی مجال نہیں، کسی رضوان اور جنت کے دروغے کی مجال نہیں کہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے حد متعین کرے۔ اپنی حد خود متعین کرو، اسی میں میرے کلام کی عزت ہے۔ تو فرمایا اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید منور کہلا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلا ہے۔ مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ سن 57 کی جنگ آزادی پڑھ کر دیکھو، دلی کے چاروں طرف اطراف میں جتنے بھی درخت تھے، جتنی بھی شاخیں تھی، جتنی بھی ٹہنیاں تھی، کوئی ٹہنا ایسا نہیں، کوئی شاخ ایسی نہیں جس پہ انگریز کا دیا ہوا کوئی عالم دین پھانسی نہ لٹکاؤ۔ اس بزم جنوں کے دیوانے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچے یزداں تک، مار پڑی تو بھی سہی، کوڑے پڑے تو وہ بھی برداشت کیے، جیل کاٹی فاقے برداشت کیے۔ اندازہ لگاؤ ایک مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا سوچ رکھی، کیا مشن رکھا، پروردگار عالم سے نامعلوم کیسے وقت میں اور کس طریقے سے جھولی پھیلا کے مانگا ہوگا۔ آج پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کا مشن اور لوگ لے کر کام نہ کر رہے۔ یوں ہی تو نہیں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی۔ نہ معلوم کتنی عاجزی سے مانگا ہوگا، کس ادا سے مانگا، کس وقت مانگا، کس حالت میں مانگا، کس طرح سے مانگا، اور دینے والے نے جھولی بھر دی، دینے والے نے اپنی عطا کی جھولی بھر دی۔ فرمایا جا کوئی لوہا لے کے چلے گا، کوئی سونا لے کے چلے گا، کوئی چاندی لے کے چلے گا، کوئی کپڑا لے کے چلے گا، کوئی دوائیاں لے کے چلے گا، کوئی کچھ لے کے چلے گا۔ مولانا الیاس کو فرمایا میرے بندے تو اور تیرے مشن والے لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لے کے چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز لے کے چلیں گے، علم اور ذکر لے کے چلیں گے۔ جب وہ زمین پہ چل رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر جاری ہوگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کس انداز کے اللہ پاک نے اس دارالعلوم دیوبند سے لوگ پیدا فرمائے، یہ سب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی شاگرد ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ اس بزم جنوں کے دیوانے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچے یزداں تک، جس طرح سے بھی ہو سکا چمڑے ادھیڑ دیے انگریز لانتی نے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پکڑ رکھا تھا، سارا دن مارا، اچانک میرے دماغ میں گوشت جلنے کی بو آئی، میں نے پسے دیوار جھانک کر دیکھا تو 12 کے قریب عالم دین لٹائے ہوئے تھے، انگریز ان کے تمام بدن پہ لوہے گرم کر کے داغ دے رہے تھے۔ اور مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ گواہ ہے، فرمایا میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، دیوار کے اوپر سے جھانک رہا تھا، کسی نے جان بچانے کی نہ سوچی، 12 کے 12 شہید ہو گئے مگر ایمان کا سودا نہ کیا۔ اسی کو کہتا ہے اس بزم جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچی یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ
جیل کی کوٹڑی کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، شہزادہ ہے، سید زادہ ہے. ہاں فاطمہ الزہرا کا خون جس کی رگوں میں ہوگا وہ حسین نہیں ہوگا تو اور کون حسین ہوگا. سورت یوسف شروع کر دی. انگریز بھی سن رہا تھا، متاثر ہو کر کہنے لگا شاہ جی کوئی تمنا بتاؤ، کوئی آرزو بتاؤ. ڈپٹی اسٹوڈنٹ جیل تھا یا سبلنٹ جیل تھا، میں پوری کروں گا. فرمایا نہیں کرے گا پوری. کہنے لگا نہیں پوری کروں گا. فرمایا پھر ہمارے ملک سے صبح ہونے سے پہلے نکل جاؤ. یہ جن کو تم آج پاکستان کے ہیرو، پاکستان کے سر کہتے ہو نا، فلانا سر، پیر تو ان کے ہے ہی نہیں، سر ہی سر ہے، کٹے ہوئے سر ہے ان کے. کیا انہوں نے قوم کو دیا، کیا انہوں نے وطن کو دیا، کیا انہوں نے ملک کو دیا، اپنا الو سیدھا کیا. انگریز کی ساری عمر چمٹا گیری. علماء تھے، صلحاء تھے، فقہاء تھے، اللہ والے تھے جو پھانسی پہ تو چڑھ گئے مگر انگریز کا مقابلہ کرنے سے بعد نہ آئے. بالخصوص یہ علماء دیوبند جو میرے اکابر ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے، پڑھ کے دیکھو. تمہارا کیا حال ہے؟ ایک آدمی جوتی کاٹ رہا ہے، 4 آدمی جوتی کٹوانے والے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، مولویوں گالی دینی شروع. او جی مولویوں کا کوئی حال نہیں، تمہارا بڑا اچھا حال ہے، تم اپنا حال تو دیکھو. تو الحمدللہ ہماری ایک تاریخ ہے. ملکہ وکٹوریہ سے جا کے پوچھو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جا کے پوچھو، مسٹر چرچل کی قبر سے جا کے پوچھو کہ ہم کون ہیں. کھلونا نہیں ہے، تاریخ ہے، مستقل تاریخ. شاملی کا میدان جا کے پوچھو انگریزوں سے، دلی کے بازاروں کا حال پوچھو جا کر انگریزوں سے، ڈوگروں سے جا کے پوچھو، مراٹھوں سے جا کے پوچھو، سکھوں سے جا کے پوچھو کہ شاہ اسماعیل شہید اور مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ دلی کے شہزادے چل کر بالا کوٹ کی پہاڑی کی چوٹی پر خدا کے سپرد جان دے کر اور کس طرح خدا کی رضا حاصل کی ہے. وہاں گردن دے دی مگر کفر کے سامنے جھکنا نہیں جانا. آج یہ لوگ علماء کی بات کرتے ہیں جن کی تاریخ کوئی نہیں. وہ ملتانی زبانی تان دے رہے جنہ دا منڈ پاند کوئی نہیں، وہ گال کرتے ہیں ساڈی. نہ منڈ ہے نہ پاند ہے. ایک آدمی کی اماں مر گئی، اس نے ایک قرآن پڑھنے والے کو بلایا اور ایک میراثی کو بلایا ڈھول بجانے کے لیے. ڈھول بجانے والے کو کہا کہ تو پانسیوں کی طرف کھڑا ہو کے بجا، پڑھنے والے کو کہا کہ تو سرانے کی طرف کھڑا ہو کے پڑھ. وہ یہاں نکلا وہاں میرے جیسا کہنے لگا وے پاگل یہ کیا کیا؟ اگر میری اما لوہے پاسے خوش تھی میں نے اس لیے اس طرف ڈھول رکھوایا، اس طرف قرآن رکھوایا. ہماری ایک تاریخ ہے، جان چلی گئی، رگ رگ میں کانٹے چبھوئے گئے. خدا کی قسم صحابہ کی سنت ہے، امام احمد بن حنبل کی سنت ہے، امام ابو حنیفہ کی سنت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی کو کہتا کہ یہ وہ لوگ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. رات سے عالم لرزتا ہے، علماء کانپتے ہیں اور وہی اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں. ایک زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. صبح اٹھ کے خبر سنی کہ رات امام شافعی رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھ گیا. عالم بہت بڑی دولت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ مجھے تم پر جس طرح فضیلت ہے ایک عالم کو پوری امت پہ اس طرح سے فضیلت ہے. اس کا ایک ایک سانس قیمتی، اس کا ایک ایک قدم قیمتی، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوا کرتا ہے. تو دنیا نے دیکھا کہ ایک عرصے تک خانقاہی مزاج بھی تھا قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ کا. اپنے شاگردوں کو مسلک کا پکا، عقیدے کا پکا، نظریے کا پکا. کبھی ڈلملیلی طبیعت میں آئی ہی نہیں. اور ان ہمارے بزرگوں میں سب سے بڑی جو بات میں نے نوٹ کی وہ یہ
کہ یہ دولت مندوں کے دروازوں پہ نہیں جایا کرتے، امیروں کبیروں ذمہ داروں کے دروازوں پہ نہیں جھانکا کرتے تھے، بلکہ یہ اس بات کے قائل تھے کہ امیر فقیر کے دروازے پہ اچھا لگتا ہے، فقیر بادشاہ کے دروازے پہ اچھا نہیں لگتا۔ بادشاہ تو فقیروں کے دروازے پہ ہمیشہ آئے، اور ان لوگوں نے دیکھا ہے یہ سارا۔ شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں محمود غزنوی آیا کرتے تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں شمس الدین التمش اور دوسرے اکابر آیا کرتے تھے۔ یہ خواجہ خدا بخش سرکار رحمہ اللہ کا مزار ہے نا خیر پور ٹامہ والی میں، بڑے پرانے بزرگ ہیں، شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہیں، اور شاہ ولی اللہ نے جو وفد بھیجا ہے احمد شاہ ابدالی اور محمد شاہ غوری کے پاس، اس وفد میں یہ شریک تھے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہاں درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے یہ ولی بن گئے ہوں گے، جیسا کہ آج کل جتنی زیادہ بھنگ پیو اتنا ہی بڑا ولی۔ قبرستان کے کنارے پہ جا کے کلی لگاتا ہے ملنگ، بازار چھوڑ، محلہ چھوڑ، اڈا چھوڑ، اسٹیشن چھوڑ، قبرستان کو تلاش کرتا ہے اور بڑا سارا سائے دار درخت ڈھونڈتا ہے، پھر وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ اور مسلمانوں میری تیری زندگی کا تو کیا بنے گا، آج ہماری حرکات سے کلاس سے خدا کی قسم مردے تنگ ہے، بجائے اس کے کہ وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، بجائے اس کے کہ وہاں درود شریف کی کثرت کی جائے، بجائے اس کے کہ وہاں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی تلاوت کی جائے، آج یہ کلی ڈالنے والے، یہ قبرستان کے چاروں طرف بیٹھنے والے، یہ مردوں کے سامنے چرس فیم بھنگ شراب رکھتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہر مصیبت میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اسی کو کہتا کہ طلوع صبح چمن جن کے دم سے ہے اختر، طلوع صبح چمن جن کے دم سے ہے اختر، انہیں پہ سختی زندہ رہی تو کیا ہوگا۔ پھر یہ درویش، پھر یہ فقیر اپنی اللہ اللہ کے اندر کسی اور کو شامل کر لیں گے، اور یہ اس کے لیے پھر ظلم و ستم کے خلاف اٹھا کرتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا کہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، تم چپ لگا جاؤ، کسی کو کچھ نہ کہو، فلمیں چلو، کنجریاں ناچو، شراب کے دور چلیں، جوا عام ہو، کچھ نہ کہو کسی کو۔ ہمارا مزاج یہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہمارا مزاج، ہم اس کے خلاف ہیں۔ جس آدمی کو پتا ہے کہ فلاں آدمی یہ گناہ کرتا ہے، اس کو منع کرو، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر منع نہیں کرو گے تو تمہیں بھی اس عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ آج کے لوگ پتہ نہیں ان چیزوں کو کہاں ڈال دیتے ہیں اور کیا ان کی سمجھ میں آیا ہوا ہے۔ اکابر نے اسی راستے میں دکھ اٹھائے ہیں، تکلیف جھیلی ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے برف کی سلی پہ لیٹ کے دیکھا ہے، آکے کاٹے ہیں۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ یہاں بھاولپور میں تھے، یار لوگوں نے قتل کا پروگرام بنایا۔ ہاں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کتاب کا ترجمہ شرح لکھی، عربی زبان میں 20 جلدیں لکھی ہے۔ میں اگر اعلان کہہ دوں کہ یہ جتنے عاشق رسول ہونے والے، یہ دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ 4 واقعے تو لکھ کے دکھاؤ عربی زبان میں، 4 واقعے، 1 گھنٹہ عربی زبان میں تقریر کر کے دکھاؤ۔ عربی زبان میں تقریر تو جب کریں گے نا، اور عربی زبان میں خط و تفسیر تو حدیث تو کیا لکھیں گے، اور گندوں سے ہی فرصت نہیں۔ تو یہ دیوانے جو ہے، یہ تو اللہ پاک نے 20 جلدوں میں شرح لکھی ابو داؤد شریف کی بذل المجہود مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے، اور دعا کی یا اللہ یہ کتاب جب تک مکمل نہ ہو میری موت نہ آئے۔
اور فرمایا کتاب بھی مکمل مدینے میں ہو اور میرا دفن بھی مدینے میں ہو. پھر وہ کتاب بھی مکمل مدینے پاک میں ہوئی اور اللہ پاک نے تمنا پوری کی. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے سونے کی جگہ مل گئی. آج دیکھیں آپ نہ عربی زبان جانے، نہ قرآن کا ترجمہ جانے، نہ فارسی جانے، نہ لکھے نہ پڑھے، رومال باندھا اور اپنا چل دیے مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہو سکتے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قلم سے 1300 کتاب لکھی گئی ہے. 1300 کتاب. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی قلم سے بے شمار کتابیں لکھی. میرے اپنے خیال میں دنیا کی زندگی کا کوئی منٹ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جس میں کہ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قلم سے لکھی ہوئی کتاب کو کسی نہ کسی زبان میں کوئی پڑھنے والا نہ ہو. ایک منٹ خالی نہیں. پھر اللہ نے نوازا، ادھر موت آئی ادھر جنت البقیع میں فاطمۃ الزہرا کے پہلو میں فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں جگہ مل گئی. تو یہ جتنے اکابر بھی گزرے ہیں انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کے نور کو پھونکوں سے لوگ بجھانا چاہتے ہیں، خدا کے قرآن کو رسم و رواج سے دبانا چاہتے ہیں. اللہ کا کلام برحق ہے، ساری دنیا کے رواج غلط ہے. خدا سچا، خدا کا نبی سچا، خدا کا کلام سچا، جو کچھ کلام میں موجود ہے وہ سارا سچا. قبر سچی، حشر سچا، پرفرار سچی، موت سچی. موت آئے گی، 1000 مرتبہ انکار کر موت آئے گی. کامیاب نکلے وہ لوگ جو موت کا سامان ایک عرصے سے پہلے بنا بیٹھے. ادھر بلاوا آیا، ادھر تیار تھے. نقصان پہنچے گا ان لوگوں کو جن کا خیال یہ تھا کہ ابھی تو ہم 200 سال سے پہلے مریں گے ہی نہیں، ابھی تو 100-200 سال ہمارے مرنے میں باقی ہے. کبھی دیکھا جائے گا اگر اسرائیل سے ٹاکرا ہو گیا کوشش کریں گے تو 4 پیسے دے کے ٹلانے کی، اگر ٹل گیا تو ایک بات ہے. نعوذ باللہ اگر اسرائیل بھی کچھ رشوت لیتا تو یہ بڑے سے بڑے تنگ کرتے، یہ مرتے ہی نہ. ہاں پیسے دیے، غریبوں کا نمبر لگوا دیا، انہوں نے کہا ادھر چلے جاؤ قاری انیس کی طرف، ہمیں کچھ نہ کہنا. اللہ پاک عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور. ہماری رگ پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہماری رگوں کو کہ یہ کیسے ہوں گے، اپنے اختیار میں رکھا. فرمایا خبردار 1 سانس زیادہ نہیں لینے دوں گا. ابھی تم نے عید پڑھی، گزشتہ عید میں جو لوگ تھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ اس عید میں نہیں تھے، اور ہم اس عید میں جو لوگ تھے اگلی عید تک خدا جانے کتنوں کے پرچے کٹ گئے، نہ معلوم کس کس کا نام آ گیا. حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغات میں سیرا باندھ کر دلہا بن کر گھوٹ بن کر جنگ لے کر برات کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا. حدیث پاک میں آتا فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی ملک کا مالک بن کے بیٹھا ہوتا ہے، ملک کا وارث بن کے بیٹھا ہوتا ہے، بادشاہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے، صدر بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اسے اس بات کا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ آج میں اتنا بڑا حکمران بڑا بیٹھا ہوں. حالانکہ حضور نے فرمایا اس کا نام مردوں کی فہرست میں شمار جو ہو چکا ہوتا ہے.
تو نہ معلوم ہم میں سے کس کس کا شمار ہو چکا ہے، کس کس کا نمبر لگ چکا ہے، کس کس کی تیاری ہے، اور کون کون ہے وہ جن کا بلاوا آ گیا ہے۔ کل کس کا بلاوا، پرسوں کس کا بلاوا۔ اتنے لوگ عید کی تیاری میں ادھر ادھر سے چلے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوئے، طرح طرح کی وجہ بنی، گھر پہنچنے سے پہلے رخصت ہو گئے۔ نہ معلوم اگلی عید الاضحیٰ تک میرا تیرا کیا حال بنے گا، دنیا میں ہوں گے یا قبر کے اندھیرے میں پڑے ہوں گے۔ سامان کیا کر، آخرت کا انتظام کیا کر، کچھ بنایا کر۔ ہاں، اگر بغیر پیسوں کے آٹا دال گھی نہیں ملتا، میں کہتا ہوں بغیر نیکیوں کے جنت بھی نہیں ملتی۔ ذرا جاؤ نا بازار میں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نیک ہوں، اگر تجھے کوئی نمک کی ڈلی بھی دے دے تو اس بازار میں پیسوں کا سودا، وہاں اللہ کی رضا کا سودا۔ پروردگار عالم کو راضی کر، علماء کے مقام کو پہچان، اللہ والوں کے مقام کو پہچان کہ یہ کون لوگ ہوا کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کی یہ تعلیم ہے۔ شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قوت نیکی نداری بد مکن، قوت نیکی نداری بد مکن، بر وجود از خود ستم بے حد مکن۔ اللہ والوں کی برائی نہ کیا کرو، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہاں، ولیوں کی برائی، اللہ والوں کی برائی، اللہ والوں سے دشمنی مول لینا، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جنگ کرنا، بشرطے اللہ والا ہو۔ اللہ تمہیں وہ نظر عطا فرمائے جس سے تمہیں پہچان ہو کہ اللہ والا کون ہوتا ہے، اللہ وہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے جس سے تمہیں پتا چلے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے۔ تمہارے خیال میں تو اللہ والا وہ ہے نہ مسجد میں داخل ہو، نہ مندر میں جائے، نہ گرجے میں جائے، سڑکوں پہ پڑے رہتے ہوں، رات کو خوب گانا بجانا، دن بھر پڑے سوئے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ رسول مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک جلیل القدر صحابی سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایک رکعت میں اور ایک رات میں مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے آ جا مجھے قرآن سنا۔ امام نافع قاری ہیں، مدینے پاک میں رہنے والے ہیں، استاد القراء ہیں، بڑے زمانے کے قاریوں کے استاد ہیں۔ یہ لکھا علماء کرام نے، ان کے منہ میں سے خوشبو آیا کرتی تھی، تو شاگرد پوچھتے، لوگ پوچھتے حضرت یہ خوشبو آپ کیا کھاتے ہیں جو منہ میں سے آتی ہے؟ تو یوں فرمایا کہ ایک دن محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، اور آپ نے فرمایا نافع اپنا منہ ادھر میری طرف کر۔ فرماتے میں نے اپنا منہ حضور کی طرف کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کو منہ لگا کر قرآن کی ایک آیت پڑھ دی، اس دن سے خوشبو آتی ہے۔ تو کیسے لوگ ہوں گے خداوند کریم کی اتنی پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتنی پسند ہے کہ وہ ہر وقت تلاوت، ہر وقت درود شریف وہ دنیا کی چک بک میں پڑھتے ہی نہیں۔ تو مولانا قاری رحیم بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس اللہ والے کی قبر پہ جس نے ساری عمر قرآن کریم پڑھانے میں گزار دی، کسی سے بات کر کے راضی نہ تھے، تعلیم کے وقت میں صبح سے دوپہر تک کسی کو اجازت نہیں تھی کوئی آ کر السلام علیکم بھی کہہ دے، اتنا انہماک کے ساتھ قرآن پڑھانا، رشتہ داروں کے یہاں نہیں جانا، شادی غمی میں نہیں جانا، سال بھر میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا، خاص چھٹیوں کے علاوہ ایک دن بھی ناغہ نہ کرنا، اور مدرسے کے ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھنا اور 1 گھنٹہ بعد میں جانا، اور جماعت کی پابندی کرنی، اور تہجد میں قرآن پڑھنا، دن بھر قرآن، رات بھر قرآن۔
بلکہ کل ایک ساتھی بتلا رہے تھے وہاں قلعے پہ، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بے ہوشی تھی، نستر کالج میں تھے تو حسب عادت شاگرد قرآن پڑھ رہے تھے. تم تو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے رو گے اور کیا کرو گے؟ تم تو اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کے رو گے اور کیا کرنا ہے؟ وہاں بے ہوشی تھی، قرآن پڑھ رہے تھے. بتا رہے تھے کہ ایک شاگرد نے بے ہوشی ہے بالکل، کوئی خبر نہیں، لیکن ایک شاگرد قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے ذرا سی زیر کی غلطی کری، یوں سر ہلا دیا. غلطی کی ہے، اس نے پھر ٹھیک کر کے پڑھا تو یوں سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے. اور کپڑے کا، بولنے کا، پہچان کا، عورت کا، مرد کا، بچوں کا، بیٹیوں کا، کسی کو نہیں پہچانا، لیکن قرآن کی زیر کے خلاف پڑھا گیا، فوراً سر ہلا دیا. یہ تھے وہ لوگ اللہ پاک کے نبی نے جن کے بارے میں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن میں تلاش کروں گا، جن کو حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے میں تلاش کروں گا. اسی کو کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی. مغفرت ہے جستجو میں میری گھبرائی ہوئی، تلاش ہو رہی ہے کہاں میرا امتی. سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جس کو سرکار تلاش فرما رہے. بظاہر یہ لوگ چھوٹے معلوم ہوا کرتے ہیں، درویش اور فقیر معلوم ہوا کرتے ہیں، اصل بات ساتھ ان لوگوں کی ہوتی ہے، اصل دلوں پہ حکمرانی یہ لوگ کیا کرتے ہیں. اللہ پاک کی کروڑ ہے رحمتیں نازل ہوں سارے اللہ والوں کے مزار پہ، سارے بزرگان دین کی قبروں پہ، اور اللہ پاک ان کے درجوں کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تبلیغی جماعت کے ساتھی تشریف لائے ہوئے ہیں، بیان میں بیٹھیں. اجتماع بھی رائبنڈ کا قریب ہے، وہاں کے لیے بھی تیاری کریں، اور یہاں جو بھی وقت دے سکتے ہیں وہ وقت دیں. اب تو بہت بگڑا ہوا سا معاملہ چل رہا ہے، جس نے جو کچھ کمانا ہو چلتے چلاتے کما لو، نہ معلوم صبح کیسی شام کیسی اور کس حالت میں آخری وقت آنا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي الهاشمي وعلى اله وصحبه برة الكرام. الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما. جب دستار کی والدہ کو چوٹ لگ گئی اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے. وہ ایک ساتھی ہے 9 تاریخ کو اس کا والد انتقال کر گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر پہ کرم فرمائے، فضل فرمائے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک جنت میں تمام مسلمانوں کو پہنچائے. سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. یا اسماعیل گجرانوالے سے آیا ہوا ہے، اس کا ایک کیس ہے، اللہ پاک اسے کامیاب فرمائے. اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے مال و جان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو قرآن کریم کا وارث بنا. پروردگار عالم کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ شرک و بدعت کی لعنت سے بچا، الہ العالمین رسومات سے بچا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابعدار اور غلام بنا. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار اور